إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए, जो अकेला इस कायनात का मालिक, राज़िक, दाता, गंज बख्श, गरीब नवाज, लजपाल, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौतो हयात का मालिक, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, जो देने पर आए तो कुल कायनात मिलकर के रोक नहीं सकती, जो वो रोक ले तो पूरी कायनात मिलकर के दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सय्यदुस सक़लैन इमामुल हरमैन
امام قبلتین، ساتھی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ سامعین کرام، انسان کو دنیا میں اگر کسی چیز سے محبت ہو، کسی سے پیار ہو، تو انسان کی زندگی کے اندر اس چیز کی، اس شخص کی بہت اہمیت اور قدر ہوتی ہے۔ انسان اسے سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں یہ چیز مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ مجھ سے گم نہ ہو جائے، کہیں یہ اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر خواتین کو اپنے میکے سے کوئی سامان وغیرہ دیا گیا، جہیز وغیرہ دیا گیا ہے، تو مرتے دم تک وہ یہ خیال رکھتی ہے کہ ماں کے دیے ہوئے وہ کانچ کے گلاس کبھی ٹوٹ نہ جائیں۔ بیٹا یہ وہاں رکھ دو، یہ میری ماں نے مجھے جہیز میں دیے تھے۔ اتنی محبت اور اتنی الفت کہ اس الفت کو اپنے دل میں بساتے ہوئے اور اس الفت کے وفا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ ماں اپنی ممتا رکھنے کے باوجود بیٹے کو 2-3 تھپڑ بھی رسید کر دیا کرتی۔ اور اسی طرح معاشرے میں اور بھی بہت سی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ دنیاوی لحاظ سے محبت ہے۔ ایک مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، جسے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے ایک مسلمان، ایک مومن محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، اسے اپنا رب مانتا ہے، اور اس کے لیے اس کی زندگی میں اس رب سے زیادہ قیمتی سرمایہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو خوش کر لوں، اپنے رب کو منا لوں، اپنے دل کے اندر جو محبت رکھتا ہوں، جس ذات کے لیے وہ میں محبت اپنے دل کے اندر پنہا کیے بیٹھا ہوں، اس ذات کو اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں منا لوں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرا رب ناراض ہو گیا تو دنیا بھی کسی کام کی نہیں اور آخرت بھی کسی کام کی نہیں۔ دنیا میں بھی گھاٹے، آخرت میں بھی خسارے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت کے اندر بھی آزمائشیں اور عذاب کی مبتلاات۔ ایک مومن مسلمان اپنے دل کے اندر یہ اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھتا ہے، دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ نے مجھے یہ 6 فٹ کا ایک جسم اور اللہ تعالیٰ نے پہننے کو تن پہ لباس اور اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر آسائش مجھے رب نے عطا فرمائی ہے۔ مجھے انسان کو جب یہ ساری باتیں وہ سوچتا ہے تو اس کے دل کے اندر محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ نے اتنی چیزیں انسان کو عطا کی، انسان کو اللہ نے بلا وجہ تو نہیں بنایا، اس دنیا کو بے مقصد تو نہیں بنا دیا۔
اب اللہ کہتے ہیں میری محبت دل میں رکھتا ہے، زبان سے تیرے اگر الفاظ ادا ہوتے ہیں تو رب رحمان کو یاد کرتا ہے، ذرا اپنے عمل سے بھی مجھے ذرا محبت کر کے دکھا، محبت کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھا۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا ہو۔ زبان سے پڑھ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ محبت تو میں تجھ سے بڑی کرتا ہوں، اللہ تقاضے کیسے پورے کرو، تقاضے کیسے پورے کرو۔ اب آ رہے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اللہ محبت تو مجھ سے ہے، تقاضے کون سے ہیں جو میں نے پورے کرنے؟ قل، اے پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو یہ انسان ہے، میرے بندے ہیں، آپ کی جو امت ہے، انہیں کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان لایا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں رب کو ایک مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو پیغمبر مانتا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ، دعوے کو بڑے کرتے ہو، اللہ سے محبت ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تیرے دعوے تو بہت ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، تم دعوے کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، اگر تمہارے دعوے ہیں، تم دعووں میں سچے ہو، تم دعووں میں پکے ہو، تم سچے اور پکے مسلمان ہو، سچے اور پکے مومن ہو، فاتبعونی، انہیں کہہ دیجئے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ ایمان کا دعویٰ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، رسول اللہ کے امتی ہونے پر فخر ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں صرف زبانی دعوے نہیں چلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا قرآن کی آیت، قل، آپ کہیے انہیں، تو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گا، مجھ محمد کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہتی ویسے کرنا پڑے گا، ویسے ماننا پڑے گا، جس کا حکم دے دیا وہ کرنا ہے، جس سے روک دیا اس کو ترک کرنا ہے، جتنا میں نے عمل کیا اتنا عمل کرنا ہے، میری حدود و قیود سے، میرے بتائے ہوئے اعمال سے آگے نہیں بڑھنا، میرے احکامات کو بسے پشت نہیں ڈالنا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر توحید تمہارے دل میں ہے، دماغ میں عقیدہ رب کی توحید کا ہے، تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے، ہمارا آج سے جو عنوان شروع ہو رہا ہے، محبت رسول اللہ کی، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ ہم نے ساری زندگی حقوق کے نسواں پڑھے، عورتوں کے حقوق پڑھے، بچوں کے حقوق پڑھے، بیویوں کے حقوق پڑھے، خامدوں کے حقوق پڑھے، والدین کے حقوق پڑھے۔ مجھے نہیں شاید نظر آیا آج تک کبھی کہ کوئی ہم نے کوشش کی ہو کہ میرے لائبریری کے اندر، میرے گھر کے اندر، میرے بیڈ روم میں، میرے موبائل میں کوئی ایسی کتاب بھی ہو جس میں حقوق مصطفیٰ لکھے۔ سوچئے گا، پیدا ہونے سے لے کر 20 25 30 40 سال 50 60 70 سال کی عمریں گزر گئی، آج تک کبھی میں نے خود یہ کوشش کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی پڑھوں کہ میرے ذمے کیا فرائض ہے جو میں نے رسول اللہ کے حقوق ادا کر دیے۔ جس نے طائف کی وادیوں میں میرے لیے پتھر کھائے، جس نے راتوں کو اٹھ کر کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعائیں کر کے اپنی پنڈلیوں کو، اپنے پاؤں کو سجا لیا، یا ربی امتی امتی کی صدائیں لگا دی، میرے ذمے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟
ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا، کبھی ہم نے یہ سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو آج سے یہ دماغ کے اندر سوچ لائیے اور اس پر عمل شروع کیجیے۔ کچھ حقوق میں بتلاؤں گا آپ کو، کچھ حقوق آپ تلاش کیجیے گا کہ میرے ذمہ کیا۔ والدین ہمیں دنیا میں لاتے ہیں، ساری زندگی پرورش کرتے ہیں، بچپن سے لے کے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، جب تک اللہ نے ان کو حیاتی دی تب تک ان پر ہماری ذمہ داری، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک ذمہ داری، پھر ساری زندگی اس بچے کو والدین کے حقوق بنائے جاتے ہیں۔ تو نے والد کی فرما برداری کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ اس نے ساری زندگی تیرے لیے اپنی زندگی کو گال دیا، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اتنی بھی عزت نہیں دے سکتے جتنی ہم اپنے والد کو روز ملا دیتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے یہ کائنات میں جس سے سب سے بڑھ کر کے پیار محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری جانیں اس پر نچھاور ہو جائیں ہم، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے والد جتنی عزت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے رہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے محبت کا کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے۔ ادب کی بہت سی صورتیں، اتنا ہاتھ باندھ کے کھلو جانا اے ادب نہیں ہوتا۔ نبی کا نام آئے تو انگوٹھوں کو چوم کے ماتھے پہ لگا لینا، آنکھوں پہ لگا لینا، یہ ادب نہیں۔ ادب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نبی علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں فرمان آ جائے اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ ایمان سے بتلائیے یارو، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اگر سب سے حسین صورت کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے رہبر، میرے اور آپ کے مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے خوبصورت کس کو بنایا اللہ نے؟ کس کو بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اور آپ کا ایمان، ہمیں پتا ہے کہ کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ کو زندگی فضول ہے۔ میرا یہ دعویٰ بھی ہے، میں مانتا بھی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات میں سب سے حسین چہرہ تھا۔ محبت کا دعویٰ بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ حسین چہرہ تھا، لیکن 40-50 سال ہو گئے آج تک اس حسین چہرے جیسا چہرہ بنانے کی کوشش نہیں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتار کے گڑھوں میں بہانے کے۔ اس میں صرف وہ نہیں شامل جو کلین شیو کرواتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، بلکہ معذرت مذرت بھی کوئی نہیں جو میرے لوگ، نبی کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، یہ آپ تک ویسے پہنچانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا۔ اس میں سارے رگڑے جائیں گے اللہ کی طرف سے، صرف کلین شیو کروانے والے نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق بنانے والے بھی اس وعید کے اندر نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے تحت وہ سارے آ گئے۔ داڑھی کو چھوٹا کروانا، داڑھی کو کٹوانا، خط کروانا اور ٹرمنگ کروانا اور کینچی کے ساتھ بڑی جو ہے نا ابری ہوئی نوکیں کاٹنا، یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے نافرمان ہیں، نبی علیہ السلام کے متبع نہیں ہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں۔ داڑھی اسلام میں فرض ہے، اور دعویٰ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، اور میرا یہ یقین
بہترین ہے, کائنات میں سب سے حسین نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے, لیکن آج مسلمان ہونے کے باوجود, کلمہ پڑھ لینے کے باوجود, بچپن سے لے کے آج تک میرے کانوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام گونجا, راہبر و رہنما, مرشد, آقا, سیدی, مولا, سارے کے سارے القاب میں نے اپنے سب سے بڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, لیکن جب عمل کی باری آئی تب اللہ کی قسم میں نے عمل کو سے پوچھ رہا دیا. اور جی خاندان والے کی کہیں گے, اور جی بڈھی ناراض ہو جائے گی, اور نہیں جی ابا جی نہیں مانتے, اور نہ میرے چھوڑے نہیں مانتے, اور کہتے داڑھی رکھنا بھوت لگنا ہے, جن بھوت لگنا نہیں رکھنی میں داڑھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سامنے کھڑا رشتہ دار, سامنے کھڑا والد, سامنے کھڑی بیوی, سامنے کھڑی والدہ جس کو تیرے چہرے پہ داڑھی پسند نہیں ہے, ایک مرتبہ تصور کی دنیا میں آ, سمجھ کہ آج تو اس دنیا سے جا چکا, قبر کے اندر تیرا حساب ہو گیا, قبر کے مراحل طے کیے, حشر میں پہنچا, سامنے رب کی عدالت لگی ہے, اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے. اللہ پوچھے گا بندے میرے نبی کے چہرے پہ تو داڑھی تھی, تو میرے نبی کا امتی تھا, بتا تیری داڑھی کدھر ہے, بتا تیری داڑھی کدھر ہے. تو تے کہندا سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ایک داڑھی نہ رکھ سکا. غلامی رسول میں اپنا چہرہ, اور بھائی دیکھیں آپ یہ کسی بھی بڑے ہوٹل پہ چلے جائیے گا, کسی بھی کمپنی میں چلے جائیے گا, شیور فوڈ ہے ہمارے بالکل قریب, بہت دفعہ آپ کا آنا جانا ہوگا, ان کے رولز ہیں, جتنے ان کے پاس ویٹر ورکر کام کرنے والے ہیں میری اطلاع کے مطابق سب کے بالوں کا سٹائل اور سب کے بالوں کی مقدار ان کی جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کے اکارڈنگ ہو. سر کے بال سب کے برابر ہو, سب کی کٹنگ ہوگی ایک برابر, ایک ان کا اپنا جو نا باربر ہے وہ ان کے بال برابر کاٹتا ہے. اینے بھی بال بد رکھنے نے ساڈے کو کوئی نوکری نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیا ان کی غلامی میں ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ میرا چہرہ ہی ان جیسا ہو؟ آج یہ یہاں سے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیے گا, میں نہیں وعدے کے لیے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا اور نہ مجھے وعدوں کی ضرورت ہے. فذکر انما انت مذکر, اللہ نے مجھے حکم دیا نصیحت کرنے, نصیحت میں نے کر دی, آپ تک پیغام پہنچا دیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, اللہ کی یہ آیت, قرآن کی یہ آیت, اللہ کا فرمان یہ بھی سن لیجیے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا باتیں آ جانے کے بعد اس سے روگردانی کر لیتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور پھر وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کا راستہ چن لیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے, اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا, اللہ کہے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, اللہ کہہ رہا ہے جا میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا. وہ گاڑی جو ہے نا, گاڑی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا, کبھی کھائی میں جا کے گرے گی, کبھی جو ہے نا وہ دیواروں کے اندر لگے گی, کبھی کسی کا نقصان, کبھی کسی کا نقصان, اپنا نقصان, سارے نقصان. اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, میں نے تجھے فری ہینڈ کر دیا, جا دنیا کے اندر جہاں مرضی ٹھوکے کھاتا پھر, میری گل نہیں مننی, میرے رسول دی گل نہیں مننی, جا میں بھی تیرے کو اپنا نہیں مانتا. اللہ سے عہد کر کے اٹھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کوئی بندہ اٹھ کے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہنے کی کوشش کر لے, ہماری ایمانی غیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی گردن تن سے اڑا کر کے ایک نالی میں بہا دیں. دل چاہتا ہے کہ اس کی گردن ہو اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو, اس کا سر تن سے جدا کر دوں کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کے خلاف نازیبا کلمات کہنے کی جسارت کی. وہ ایک ملعونہ, فرزانہ ملعونہ, جس میں کچھ دن قبل اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے ناموس پر بنائے ہوئے قانون 295C کے اوپر اس نے اس کو کہا کہ یہ کالا قانون
قانون ہے اداروں کے اوپر، ہم اداروں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا گستاخی کا مقدمہ دائر کیا جائے کہ اس نے اللہ کے قانون کو، نبی علیہ السلام کے قانون کو، قرآن کے قانون کو، پھر نبی علیہ السلام کی شریعت کے قانون کو اس نے کالا قانون کہا کہ 295C یہ ایک کالا قانون ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کی قسم میرا بنایا ہوا نہیں، پاکستانیوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ ضیاء الحق آمریت کے دور کا بنایا ہوا نہیں، یہ قانون آج سے 1500 سال پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں بن چکا تھا۔ من سب نبی فقتلوہ، جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، جو نبی علیہ السلام کے اس جو نا امت میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے، نازیبہ کلمات کہے، ان کے قوانین کو کالا قانون کرے، اللہ کی قسم اس کو رب کی زمین پہ رہنے کی جو ہے نا اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہم یہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں، ادارے اس کو کافر کردار تک پہنچائیں، اس کو سزا دیں۔ باہر کیا ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا، ادب کا تقاضا یہ ہے، آپ یہ جو میں نے بات کی اتنی مختصر سی بات سے آپ کے خون کھولے ہوں گے، اس فرزانہ ملونہ کو لانتے ڈالنے کے آپ کے دل کے اندر بھی خواہش آئی ہوگی، آپ کا بھی یہ جذبہ ہوگا کہ میرے سامنے ہو اور اتھارٹی میرے پاس ہو، اگر اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہو تو میں اس کو اس دنیا میں رہنے کے قابل نہ چھوڑوں۔ آپ کے جذبات بھی ابھرے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں جذبات صرف دین جذبات کا نام نہیں، ادب صرف لفظی باتوں کا نام نہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، فرض ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نبی علیہ السلام کی اتباع فرما بردار ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، مسلمان کہلوانے والوں، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا غلام کہلوانے والوں، لا یؤمن احدکم، نبی علیہ السلام کہہ رہے تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی مومن نہیں۔ توجہ سے بات سنیے گا، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہو، مسلمان کہو، وہابی کو، سنی کو، بریلوی کو، دیوبندی کو، شیعہ کو، اپنے نام کے ساتھ مومن لگا لو، جماعت المسلمین رکھ لو، جو ہے نا اپنی اپنی جماعتیں بنا لو، جماعت اسلامی رکھ لو، پی ٹی آئی رکھ لو، نون لیگ رکھ لو، ساری جماعتیں بنا لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی مومن نہیں۔ حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، یہاں تک کہ تم لوگوں کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی تمہارے لیے بڑی نہ ہو۔ حتی اکون احب الیہ من والدی، تمہارا والد ہے، تمہاری والدہ ہے، اما جان ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ دل کے جگر انسان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی، یہ والدین سے، یہ اولاد سے، یہ آل اولاد سے، اس سب سے بڑھ کر کے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں نہ تمہارے لیے ہو جاتا تب تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں۔ جب انسان اپنے اعمال کی آڑ جو بننے والے رشتے ہیں، اپنی شریعت کی حدود کے راستے میں آنے والے جو لوگ ہیں، جو خواہشات ہیں، ان سب کو اسے پشت ڈال دیتا ہے، تب انسان مومن بنتا ہے۔ اس سے پہلے صرف ایمان کا تقاضا اور صرف ایمان کا دعویٰ، اس سے پہلے صرف انسان منہ سے کلمہ پڑھا، مومن نہیں، مسلمان سچے معنوں والا نہیں۔ حتی اکون احب الیہ من والدی، داڑھی رکھنے کے راستے میں والد رکاوٹ بنے، والد کو سائڈ پہ کرو، بات نہ مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں بھائی سارا اسلام ہم داڑھی چی رکھے ہے، سارا اسلام ہم داڑھی چی رکھے ہے، نہیں، سارا اسلام داڑھی نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ مسلمان ہے نا ہم سب، اور سارے مسلمان ہیں نا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے انسان کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان. اور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کا غلام. اور غلام کا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے مالک کے جیسا. غلام کے چہرے سے، وضاحت سے، چال ڈال سے، لباس سے، ہر چیز سے پتہ لگے یہ کسی کا غلام آ رہا ہے. اور انسان دنیا کے اندر رسول اللہ کا غلام بھی بن گیا تو کہہ لو پوری دنیا کا بادشاہ ہے. تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا آج پورا کریں. آج اللہ سے یہ وعدہ کریں. ادب کا تقاضا. ادب میں صرف میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ادب صرف یہ نہیں کہ انسان سیدھا کھڑا ہو جائے، جھک کر کے کھڑا ہو جائے، یہ جو ہے نا اس کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے، جو نام آ جائے تو چوم کر کے آنکھوں پہ لگا لو. یہ ادب کے تقاضے نہیں ہیں. اصل ادب کا تقاضا ہمیں لوگوں نے گمراہ کر دیا، ہمارے کچھ بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا کر کے غلط راستے پہ چلا دیا، غلط چیزوں کو ادب کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اصل ادب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں اس پر عمل کیا جائے. جو لے کر کے آئے ہیں اس کو ہم نے ساری زندگی آنکھوں سے پڑھ کے نہیں دیکھا، کانوں سے سن کے نہیں دیکھا، ہم صرف اس لیے نام کے مسلمان ہیں. کوشش ہم نے نہیں کی، پھر سارا بلیم ہم نے علماء پہ ڈال دیا، لوگوں پہ ڈال دیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. دین کے راستے میں رکاوٹ بنے والد، رکاوٹ بنے والدہ، رکاوٹ بنے بچہ، بیٹا راستے میں آ جائے، بیٹی راستے میں آ جائے، پوتے پوتیاں آپ کی خواہشات بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اس کی بات مان لو گے تو پھر میرے امتی نہیں بن کے رہو گے، مومن نہیں بنو گے. اگر تم اس کی بات کو چھوڑ کے میری بات پر عمل کر لو گے پھر میرے امتی ہو، پھر تم مومن. تو آج انشاءاللہ دل میں اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وضاقتہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں گے. تو یار انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی وضاقتہ، چال ڈھال. ابھی تو صرف ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے میں نے آپ کو. نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی ہے. میرا موڈ تھا کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کروں، اور سچی بات ہے آج کے جمعے کے لیے میں 9 محبت کے ادب کے تقاضے تلاش کر کے آپ کے لیے لایا تھا، اور ابھی جمعے کے اندر صرف ایک محبت کا تقاضا بیان کیا اور وہ تک 5 منٹ اوپر ہو چکا ہے. تو بھائی پھر ہم اپنی چال ڈال وضاقتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کرنے کا آج وعدہ کرتے ہیں اللہ سے. انشاءاللہ اگر میرا چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے مطابق نہیں تو آج ہی سے اپنے چہرے کو نبی علیہ السلام کے چہرے کے مطابق بناؤ کہ کل یہی چہرہ لے کے رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پہ جانا ہے. رسول اللہ نے پہچاننا ہی ایسے ہے کہ اس امتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، اقوال افعال ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض جو ہے امت پر کیے تھے اس کے چال ڈال اور وضاقتہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان کر کے اپنے پاس بلایا. جب ہماری چال ڈال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کائنات کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. دیکھتے بھی کیسے؟ حضرت حسان کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی اماں والدہ ایسی آئی نہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ پیدا کیا. اور اتنے خوبصورت، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے بھی، جسامت کے اعتبار سے بھی، چال ڈال کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، ہاتھوں کے اعتبار سے، پاؤں کے اعتبار سے، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے اعتبار سے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور ایسا پاک پیدا فرمایا ہے، ایسا خوبصورت پیدا فرمایا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، اللہ کو کہتے تھے اللہ جی مجھ محمد کو ایسا ایسا بنا دے، اللہ نے ویسا ویسا بنا. اتنے خوبصورت نبی علیہ السلام.
دعا کر دینا پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، دنیا میں بھی اللہ خواب میں بھی عطا فرما دے اور آخرت میں حوض کوثر میں بھی عطا فرما دے، جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔